الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین۔ وقال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ وبارک وسلم۔ میرے عزیز طلبہ، سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ ایک کتاب میں وہ واقعہ لکھتے ہیں، پرانے وقتوں میں کسی شہر کے اندر ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ کہیں سفر پر جانے لگا تو جاتے ہوئے اس نے اپنے پڑوسی کو کچھ پیسے قرض کے طور پر دیے یا امانت کے طور پر کہ واپس آ کے تجھ سے لے لوں گا۔ اس نے رکھ لیے، وہ سفر پر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سفر سے واپس آیا، آ کر اس نے اپنے اس پڑوسی سے وہ پیسے مطالبہ کیا کہ میری امانت مجھے دے دو۔ پڑوسی کی نیت خراب ہو چکی تھی، اس نے آگے سے کہا کون سی امانت، میرے پاس کوئی نہیں ہے، نہ میں نے دینے ہیں تجھے، نہ مجھ سے مانگی۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا قصہ ہو گیا، اتنے بڑے میری ساری جمع پونجی جو بھی تھی میں اس کو دے کر گیا ہوں، واپس آیا ہوں تو اب یہ مان ہی نہیں رہا۔ پریشانی کے عالم میں وہ شہر کے قاضی کے پاس گیا، جج جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں۔ قاضی کے پاس گیا، اس نے اس کو جا کر سارا قصہ سنایا، ایسے ایسے میں سفر پر جا رہا تھا، جانے سے پہلے اس کو امانت کے طور پر کچھ رقم دے کر گیا ہوں، واپس آیا ہوں، اب مطالبہ کیا ہے تو یہ دے ہی نہیں رہا۔ قاضی نے کہا کہ کل آنا میرے پاس، جاؤ تم۔ وہ چلا گیا، اگلے دن وہ پھر آیا اس کے پاس۔ قاضی نے اس سے کہا کہ جاؤ تم جا کر نا اس سے مطالبہ کرو، اب وہ تمہیں دے دے گا۔ وہ شخص گیا اس کے پاس اور اس سے جا کر اس نے مطالبہ کیا کہ میرے پیسے جو میں نے آپ کے پاس رکھوائے تھے وہ دے دیں۔ اس نے کہا جی بالکل رکھوائے تھے آپ نے، لے لیں آپ، اور سارے پیسے اس کو ادا کر دیے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ گزشتہ دن تو یہ پاؤں پر پانی نہیں آنے دے رہا تھا، بات پکڑائی نہیں دے رہا تھا کہ بالکل ہے ہی کوئی نہیں میرے پاس، جو مرضی کر لو، دینا ہی کوئی نہیں۔ اور آج یہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں، آگے سے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی، فوراً ہی دے دی ہیں۔ آخر یہ قاضی صاحب نے کون سا ایسا جادو اس کے اوپر چلایا ہے؟ وہ قاضی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حضرت کچھ اس عقدے کو میرے سامنے کھولیں، آخر کون سی گدڑ سنگھی آپ نے سنگھائی ہے اس کو کہ یہ ایک دم مان گیا ہے، پہلے تو مان ہی نہیں رہا تھا یہ۔ تو قاضی نے کہا کہ میں نے اس کو اور کچھ نہیں کہا، میں نے اس کو بلا کر صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے ایک اپنے نائب کی ضرورت ہے، تو میں تمہیں اپنا نائب رکھنا چاہتا ہوں، بس میں نے اتنی بات کہی ہے۔ اس کے بعد اس نے تمہیں پیسے دے دی۔ حضرت ندوی صاحب اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ سوچ کی تبدیلی جو ہے نا، پہلے اس شخص کی سوچ چھوٹی تھی، کنویں کے اندر رہ رہا تھا،
اب جب قاضی نے اس کو کہا کہ میں تجھے اپنا نائب رکھنا چاہتا ہوں، اب اس کی سوچ بدلی ہے، سوچ اس کی اب بڑی ہو گئی کہ اب میں قاضی کا نائب بن رہا ہوں، ہو سکتا ہے اتنی رقم تو پہلے مہینے ہی مجھے مل جائے تنخواہ کے طور پر۔ تو اب جب وہ اتنا بڑا پیسہ اس کے پاس آنے والا تھا تو وہ تھوڑی سی رقم اس کو بہت حقیر لگنے لگ گئی، اس نے وہ فوراً اس کو واپس دے دی۔ میرے عزیز طلبہ، اس قصے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ چھوٹے کام ہی کرتا ہے، جب انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو وہ بڑے کام ہی کرے گا۔ جس آدمی نے ایک چھوٹی سی دکان ڈالی ہو وہ اسی کے مطابق سوچتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا کروں گا، اور جس نے ایک فیکٹری بنائی ہو وہ فیکٹری کے مطابق سوچتا ہے۔ یہی حال ہے ہم سب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں بٹھایا ہوا ہے علم کی نسبت سے۔ آپ سب ایک لمبا علمی سفر طے کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی اپنا علمی سفر شروع کیا ہے، کچھ درمیان تک پہنچ چکے ہیں، کچھ منزل کے قریب ہیں اور کچھ منزل کے بالکل آخری کنارے پر ہیں۔ میرے عزیزم، وقت سب کا ہی گزر جاتا ہے۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ پتہ تب چلتا ہے جب یہ تسبیح ٹوٹتی ہے۔ ایک تسبیح میں آپ سب پروئے ہوئے ہیں، ہر کلاس کے اندر کوئی 12 موتی ہیں، کوئی 15 موتی ہیں، کوئی 20، کوئی 40، کوئی 50۔ تو پتہ تب چلتا ہے جب یہ ہار ٹوٹتا ہے کہ کون سا موتی کس جگہ پر جا کر گرتا ہے۔ لیکن وہ جو اگلی منزل ہے اس کا دار و مدار سارے کا سارا اس زمانے کے اوپر ہے۔ بہت قربانی ہے یہ 9 سال مدرسے کی چٹائی کے ساتھ لگ کر پڑھنا، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے جو آپ سب دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس قربانی کو قبول کرے۔ تو میرے عزیزم، اس کے اندر حصول علم کے اندر یکسوئی کی بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ ہمارے بہت سے سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری منزل کیا ہے، پوچھیں کیا کرنا ہے آگے جا کے، کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے اپنے مقاصد اور منازل طے ہی نہیں کیے ہوتے۔ جب آپ نے اپنی منزل اور مقصد ہی نہیں طے کیا ہوا تو آپ کوشش کیسے کر سکتے ہیں اس کے؟ جتنی بڑی منزل طے ہوگی اتنی بڑی ہی کوشش ہوگی۔ اور ایک بچہ ہے جس نے اپنی کوئی منزل ہی نہیں طے کی ہوئی، ایک بھیڑ چال کی طرح وہ چل رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہو مدرسے میں؟ بس جی پڑھ ہی رہا ہوں۔ جیسے ایک بھیڑ سے کسی نے پوچھا کیوں چل رہی ہو، وہ آگے والی چل رہی ہے۔ اگلی سے پوچھا تم کیوں چل رہی ہو، وہ آگے والی چل رہی ہے، میں اس کے پیچھے چل رہی ہوں۔ اس سے اگلی سے پوچھا، سب سے آخر والی سے پوچھا، اس نے کہا میں خام خواہ ہی چل رہی ہوں۔ تو میرے عزیزم، یہ بھیڑ چال نہیں ہے، ہم یہاں ایک بہت بڑے مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدارس جو ہیں نا، یہ جو 4 دیواری ہے جس کے اندر آپ سب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، رات 11 بجے تک اس کے اندر ایک پروسیس، ایک سسٹم چلتا ہے، اس کے اندر آپ چلتے ہیں۔ دیکھنے میں تو کچھ نہیں لگتا لیکن یہ بہت بڑا نظام ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اولین آخرین مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن مدارس کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں کس مقصد کے تحت پڑھ رہے ہیں؟ 9 سال ایک چٹائی کے اوپر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، روکھی سوکھی دال روٹی جو مدرسے میں ملتی ہے وہ کھاتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں، گھر کی ساری نعمتیں قربان کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ آخر کس مقصد کے تحت؟ ان ساری باتوں کا جواب کیا ہے؟ اس کے اوپر سوچنا ہے ہم سب نے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کتابیں جو میرے سامنے رکھ دی گئی ہیں، علم الصرف سے لے کر بخاری تک، قدوری، کنز الدقائق، ابن ماجہ، نسائی، ہدایہ، یہ بڑی قیمتی کتابیں ہیں۔
ان کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے حقیقت میں۔ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں کسی مقصد کے تحت پڑھ رہے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں پڑھ رہے کہ بس کتاب کھول لی اور 2 صفحے سبق کے گزرے اور بس پھر ٹھپ ختم، نہیں۔ جو دنیا پھرے ہوئے لوگ ہیں نا، جو دنیا پھرے ہوئے لوگ، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں یہ، جو دنیا پھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے موقع دیا، میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اسفار کیے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگوں کی صحبت اللہ پاک نے کچھ عرصہ دی۔ یہ ان لوگوں کے الفاظ تھے کہ دین کی بقا کا ذریعہ جو ہیں وہ مدارس ہیں، اور یہ آج نہیں، یہ پہلے دن سے چل رہا۔ دین کی بقا کا ذریعہ واحد مدارس ہیں، اس کے سوا کوئی چیز دین کی بقا کا ذریعہ نہیں۔ دین کو اس کی اصلی شکل کے اندر باقی رکھنے میں جو کارگر ہیں وہ صرف مدارس ہیں، اور مدارس خالی بلڈنگ کا تو نام نہیں ہے، مدارس تو مطلب ہے کہ علماء یہاں جو پڑھنے والے ہیں وہ ہیں دین کی بقا کا ذریعہ۔ قیامت تک جو آنے والا آخری انسان ہے اس تک دین پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس عظیم مقصد کو لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی بھی شعبہ ہے نا، جب اس کے ماہرین ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شعبہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوہار اگر کام کرنا چھوڑ دیں پورے پاکستان کے، یا چلو سرگودہ شہر کے لوہار ایکا کر لیں، ہم نے کام نہیں کرنا، ختم کر دیں، تو جو لوہے کا کام ہے وہ تو ختم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد ہی، ہر طرف سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ماہرین ختم ہو گئے۔ ہر شعبے کا وجود اس کے ماہرین کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مدارس کی بقا کب ہوگی؟ جب اس کے اندر پیدا ہونے والے علماء ماہر علماء ہوں گے۔ اگر یہ رسمی مولوی بنے، رسمی علماء بنے کہ جن کے اوپر صرف ٹھپا لگا مولویت کا، وہ کبھی بھی دین کو باقی نہیں رکھ سکے۔ دین کی بقا کا ذریعہ ماہر علماء کے ذریعے ہے، اور بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا افسوس ہے کہ آج ہمارے مدارس میں آہستہ آہستہ محنت، خاص طور پر جو درس نظامی ہے ہمارا، یہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ میرے عزیزو، میں جب مدرسے میں داخل ہوا نا 2003 میں، 4 مہینے لگا رہے تھے، تو وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ویسے ہی میں ان کے پاس گیا، جا کر سلام دعا لی۔ میں نے ان سے کہا جی حضرت عالم بننے کا شوق ہوا ہے، کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے مجھے 2-3 کھری کھری باتیں کی، سیدھی سیدھی۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک تو سب سے پہلی بات، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے بتایا میں 14 جماعتیں پڑھا ہوں اور 2 سال بعد میرا کوئی نوکری شوکری جو بھی ایک زندگی شروع ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یوں سمجھو کہ میں جو ہے نا پھولوں کو چھوڑ کر کانٹوں پر آ رہا ہوں۔ ابھی تمہاری زندگی شروع ہونے والی ہے، تم نے کوئی نوکری لگ جانا ہے یا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو اپنانا ہے، اس میں تمہیں مال آئے گا تمہارے پاس، پھر تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر بچے ہو جائیں گے، ایک بڑی خوبصورت زندگی تمہاری شروع ہو جائے گی۔ تم نے یہ سب کچھ چھوڑ کر کانٹوں کے اوپر آ کر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ اس کے بعد فراغت کے بعد تمہاری عیاشی شروع ہو جائے گی، بلکہ یہ موت تک مشقتیں ہیں اگر تم عالم بن کر عالم کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا عزم رکھتے ہو تو۔ مولوی فہیم صاحب ہمیں ایک شعر سنایا کرتے تھے، یہ سودائے کوئے جانا یہ قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ یہ تو ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم نے اس میدان کے اندر قدم رکھا ہے کہ ہم نے اس دین کی بقا کی خاطر، فاقے تو بڑی چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بڑی چیزیں جھیلنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، 2-3 دن کا فاقہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا، معمولی کیس تھا۔ 1 دن کا فاقہ تو عام روٹین تھی، 2-2 دن 3-3 دن کے فاقے، پانی پہ گزارا، کھجوروں پہ صرف گزارا، گٹھلیاں چوس کے گزارا۔
لیکن سبق میں کوئی ناغہ نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ کا. یہ جو آج ہر حدیث کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے نا ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ، یہ کس وجہ سے تھا کہ سبق میں ایک ناغہ بھی نہیں تھا ابو ہریرہ کا. پرچی واپس کرنی ہے کیا یہ اعلان کرنے اور پرچی واپس کرنی یہ بیان کے بعد کروں یا ابھی کر دوں؟ یہ مشورے میں کچھ باتیں طے ہوئی ہیں، یہ سن لیں، اس کے بعد پھر باقی بات کرتے ہیں. چھٹی کرنے کے بعد چھٹی منظور نہیں ہوگی. چھٹی یعنی اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی پیش آئی ہے تو آپ چھٹی پہلے لیں. کر رہا تھا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کتاب ہر حدیث کے شروع میں آئے ہوتے ہیں تو ان کا سبق میں کوئی ناغہ نہیں ہے. کسی نے کہا نا ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہ کروں، تم لوگ تو کمانے چلے جایا کرتے تھے اور میں بھوک کی حالت میں بھی بیٹھا رہتا تھا سبق کے لیے. تو میرے عزیزم، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں بڑے عظیم مقاصد لے کر، اور ان عظیم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے علم کے اندر یکسوئی سب سے بنیادی چیز ہے. اور اس یکسوئی کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ہم نے ان ساری چیزوں کو دور کرنا ہے. اکابر کے واقعات سینکڑوں کتب بھری پڑی ہیں. حضرت تھانوی صاحب 8-9 سال ایک گڑھا رکھا، جو بھی گھر سے خط آتا تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیتے تھے، بعد میں کھول کر سارے پڑھے. یہ تو بڑی پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ہمارے ساتھ ایسے ساتھی پڑھتے رہے ہیں آج کے دور میں جو 9 سال بعد گھر گئے تھے. ہمارا ایک ساتھی تھا انڈونیشیا کا، الہام. یہ ابھی چھٹی کی بات آ گئی تو ہنسی آ رہی تھی. وہ پڑھنے کے لیے آیا رائے گنج، حفظ کیا اور اس کے بعد مکمل کر کے 14 سال بعد گھر گیا تھا. کتنا عرصہ؟ 14 سال. تصور کر سکتے ہو اتنے لمبے عرصے. اس دوران اس کے خاندان کے کئی افراد فوت ہو گئے، بے شمار کی شادیاں ہوئیں، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا. والد صاحب فوت ہو گئے، ان کی وفات میں بھی وہ نہیں جا سکا. علاقے میں صرف ایک نام رہ گیا تھا کہ الہام نامی کوئی بچہ پڑھنے گیا ہوا ہے رائے گنج، پتہ نہیں کب واپس آئے گا. جب وہ واپس گیا تھا اتنے لوگ اس کے استقبال کے لیے آئے تھے کہ مرکز میں 2 دفعہ نماز پڑھانی پڑی تھی. مرکز بھر گیا تھا، ڈبل ہو گئے تھے لوگ. کچھ دن رہ کر پھر آ گیا سال لگانے کے لیے. میرے عزیزو، یہ قربانیاں آج بھی پائی جا رہی ہیں، پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے. یہ ساری آج بھی پائی جا رہی ہیں. 1980 سے 90 کی دہائی میں روس کے اندر کمیونزم آیا تھا، دہریت. یہ مفتی تقی صاحب نے اپنے سفر نامے جو ان کے روس کے ہیں نا اس میں کافی باتیں لکھی ہیں، پڑھا کرو ان کو. انہوں نے علماء کو ذبح کیا، قتل کیا، کتب خانے جلائے، کتابیں جلا کے رکھ دی تھی. اس وقت میں جب یہ حال آ گیا تھا، یعنی اسلام دشمنی تھی ساری، اس وقت ایک قوم تھی دنگانی. اس قوم کے علماء نے یہ بات ٹھانی کہ ہم نے دین کو بچانا ہے. وہ ساری رات بیٹھ کر پڑھاتے تھے، دن میں سو جاتے تھے، ادھر ادھر ہو جاتے تھے، بکھر جاتے تھے. یعنی یوں باقاعدہ مدرسوں کے دشمن تھے، گورنمنٹ بھی دشمن تھی. بیسمنٹوں کے اندر اور ایسی چھپی جگہوں کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے پڑھایا. 10 سال تک دین کو باقی رکھا انہوں نے. پھر اللہ نے عافیت کر دی، حالات وہاں کے درست ہو گئے. اور روس کی ایسی ریاستیں اب بھی موجود ہیں جہاں اگر آپ کسی کو کہہ دیں آؤ نماز کے لیے چلیں تو 7 مہینے اس کو جیل میں قید کرتے ہیں، صرف اتنی بات پر. ہمارے ساتھی تھے، دنگانی قوم کے تھے. جب وہ دنگانی لڑکا حدیث پڑھتا تھا تو مولوی عبد الرحمن صاحب بڑے خوش ہو کے کہتے تھے جب دنگانی حدیث پڑھتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی قوم کے علماء نے قربانیاں دے کر دین کو باقی رکھا. جب وہ جانے لگے تو 15-20 کارٹن وہ نا کتابوں کے لے کر گئے.
تو میں نے اس سے پوچھا ویسے ہی، میں نے کہا اتنے کیا ضرورت ہے، آپ کے علاقے میں مل نہیں جاتی ہیں؟ وہ پہلے جو ساتھی جماعتوں میں جاتے تھے ان کے ہاتھ بھیجتے تھے، کیونکہ جہاز میں 32 کلو وزن الاؤ ہوتا ہے۔ تو وہ آگے سے ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ ادھر جنت میں رہتے ہو اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو، ہمارے علاقوں میں کئی میل سفر کریں تو قرآن دیکھنے کو نسخہ نہیں ملتا۔ قرآن کا نسخہ جو ہے، جو ہر مسجد، ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے میں بے تحاشا ہیں، قرآن کے نسخے تو ہر جگہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ وہ کہتا ہے قرآن کا نسخہ دیکھنے کو نہیں ملتا وہاں پر، ہم اتنی قربانی سے وہاں دین کو بچائے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہر وہ چیز جو حصول علم میں رکاوٹ بنے اس کو ہم نے اپنے سے دور کرنا ہے۔ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نفحۃ العرب میں جو واقعہ آتا ہے، علم تجھے اس وقت تک اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا جب تک تو اپنا سب کچھ نہ اس کو دے دے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ماہر علماء کی ہے، جن کی قلت ہو چکی ہے اس وقت۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ اب صرف قربانی دیکھ رہا ہے، اللہ قربانی لے نہیں رہا۔ آخری بات کر رہا ہوں، اللہ قربانی لے نہیں رہا ہم سے، اللہ صرف ہماری قربانیوں کو اب دیکھ رہا ہے۔ قربانیاں پہلوں نے دے دی ہیں جو دینی تھی، ہماری صرف یہی قربانی ہے کہ ہمارے سامنے جو کتابیں ہیں ہم ان کو مکمل یکسوئی سے تکرار مطالعے کے ساتھ پڑھ لیں، اس پر ہی اللہ ہمیں بڑا نواز دے گا۔ رزق اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہوا ہے اس بارے میں ہم نے توکل کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا نہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں 4-5 سال میں پڑھتا تھا، تو ایک دن ویسے ہی مجھے اس سوچ نے ستانا شروع کر دیا کہ امام مسجد کی تنخواہ تو 5,000 ہوتی ہے، مدرس کی تنخواہ بھی 5-6 ہزار ہی اس زمانے میں ہوتی تھی، تو گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا، روٹی کہاں سے کھاؤں گا، کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ دوسری سوچ مجھے یہ بھی آنی کہ اتنی قربانی سے پڑھ رہے ہیں تو آگے پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، دین کی خدمت کے لیے اللہ موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو ہمارے استاد ہیں مولانا سید عمر مجتبیٰ صاحب، سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے نواسے ہیں، میں ان کے پاس گیا، ان سے میں نے یہ ساری اپنی دلی کیفیت بیان کر دی کھل کر۔ میں نے کہا استاد جی ایسی بہت سوچیں آتی ہیں، کیا کروں؟ استاد جی نے فرمایا کہ بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے، رزق جو ہے اس کے بارے میں ہم نے توکل کرنا ہے اللہ کی ذات کے اوپر، کیونکہ اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے رزق۔ اگر رزق ڈگریوں کے ساتھ جڑا ہوتا تو معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈگریوں والے نوکر ہوتے ہیں اور جو بغیر ڈگریوں والے ہیں وہ مالک ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے کبھی ایسے؟ ان پڑھ انگوٹھا چھاپ مالک ہوتے ہیں، اور سی اے کیے ہوئے اور بڑی بڑی ڈگریوں، لمبی چوڑی ڈگریاں فہرستوں والے جو ہیں وہ ان کے نوکر ہوتے ہیں، ان کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو اللہ نے ڈگریوں کے ساتھ رزق کو جوڑا ہوتا تو پھر یہ سارے مالک ہوتے، یہ ان پڑھ جو ہیں یہ نوکر ہوتے ہیں۔ رزق کو اللہ نے ڈگریوں کے ساتھ نہیں جوڑا، یہ اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ 10 ڈگریاں کیے ہوئے نوجوان بیکار پھر رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی، اور ایک انگوٹھا چھاپ انسان ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے پیسہ لاکھوں کے حساب سے۔ تو رزق جو ہے یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اس بارے میں آپ نے اپنے ذہن کے اندر کوئی بات آنے ہی نہیں دینی کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا، وہ اللہ نے دینا ہے۔ دوسری جو تمہاری پریشانی ہے کہ اللہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو بیٹا اس کا جواب مولوی عبدالرحمن صاحب جو رائیونڈ والے ہیں وہ ہمیں یہ دیا کرتے تھے کہ جو طالب علم یکسو ہو کر، مخلص ہو کر اپنی کتابوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے، تکرار، مطالعہ، سبق، ہر چیز کی مکمل پابندی کرتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن ہوں اس بات کا کہ اللہ زندگی میں اس کو کم سے کم ایک موقع ضرور دے گا دین کی خدمت کا، اور زیادہ پتہ نہیں کتنے دے گا، کم سے کم اللہ ایک موقع تو اس کو ضرور دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اس کو پھینک دے، بھائی
اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب آگے اس طالب علم کا اپنا جو ہے استعداد ہے کہ وہ اس موقع کو کتنا حاصل کرتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو دین کے کام کے اندر کھپاتا ہے۔ تو اس لیے بیٹا یکسو ہو کے لگے رہو، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا تمہیں۔ تو میرے عزیزم، ہم نے بہت بڑے مقاصد کے تحت یہاں بیٹھے ہیں، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی پلاننگ کیا کرو، منصوبہ بندی کیا کرو۔ سال شروع ہونے لگا ہے، اس پورے سال کی کتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو میں نے کیسے پڑھنا ہے۔ ایک سبق بھی میرا بغیر مطالعے کے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یقین جانو یہ بات سچ ہے، ہم سبق بغیر مطالعے کے ہمارے زمانے میں پڑھنا کفر سے کم نہیں سمجھتے تھے، دل ہی نہیں مطمئن ہوتا تھا کہ سبق بغیر مطالعے کے پڑھ لیا۔ اور آج اتنا زوال آ چکا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا سبق ہو کہاں رہا۔ بغیر مطالعے کے سبق پانی پہ لکیر، مطالعے کے ساتھ سبق پتھر پہ لکیر، کبھی نہیں مٹے گا۔ یکسوئی مکمل، جتنے عناصر ہیں اس راستے میں، چاہے وہ تمہارا کوئی دوست ہے، چاہے تمہارا موبائل ہے، چاہے تمہارے گھر والے ہیں، جو بھی ہے، ہم نے ان سارے عناصر کو چھوڑنا ہے، اپنے علم کے اوپر پوری جان مارنی ہے۔ مولوی عبد الرحمن صاحب سنایا کرتے تھے، میں گھر جاتا تھا، 7 دن کی چھٹی ہوتی تھی، 7 دن خوب گھر والوں کی خدمت کرتا تھا۔ 8ویں دن اگر وہ کہتے کہ ٹھہر جاؤ، میں کہتا تھا 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹھہروں گا، یہ وقت آپ کے لیے تھا، آپ کی خدمت کی، اب اگلا وقت میرا مدرسے کے لیے، میں نے مدرسے کو دینا وہ۔ مجھے ایک طالب علم کا فون آیا، اس کے چچا کا، مجھے بڑی ہنسی بھی آئی، کہنے لگا، وہ چھٹی کر رہا تھا کہ جی والد صاحب کو فالج ہوا ہے تو اس کی خدمت کے لیے وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے کہا باقی بیٹے، وہ ایک نوکری پہ ہوتا ہے، ایک پتہ نہیں یونیورسٹی پڑھتا ہے کہ کہاں پہ، تو میں نے کہا پھر یہ فارغ ہے، اس لیے ہاں یہ تو ویلا ہوا موڑ پھر انتہا لایا۔ یہ ہم نے ان کا ذہن بنایا ہے، ان کا ذہن نہیں تھا کہ یہ فارغ ہیں، یہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر اہمیت نہیں پیدا کی اپنی۔ ہم نے ان کو بتا رکھا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو آپ نے بس ایک اشارہ کرنا ہے، پھر دیکھنا میں کیسے آتا۔ سب کچھ مدرسہ شدرسہ قوانین ضابطے سب ایک طرف ہوں گے اور میں جناب سیکنڈوں میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ کوئی خاندان قبیلے کے کسی جاننے والے کی شادی ہو، آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، ہم نے پہنچنا ہے اس کے اندر۔ کوئی تیسرے محلے میں کہیں فوتگی ہو، آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ بھائی اپنے گھر والوں کا یہ ذہن کیوں نہیں بناتے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہ نوکریوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میرا ایک سبق لاکھوں روپے کا ہے، میرا ایک سبق کروڑوں روپے کا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ پہلے دن سے اپنے گھر والوں کا ذہن بنا دیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دینی، مرنا جینا سب آپ نے نبھانا ہے۔ کبھی بھی نہیں آپ کو بنائیں گے وہ گھر والے، کبھی بھی آپ کو اطلاع نہیں دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے دن داخلہ لیا تھا، گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ چھٹی کوئی نہیں ملتی ہمیں مدرسے سے، کبھی نہیں انہوں نے بلایا۔ کتنی فوتگیاں ہوئیں 9 سالوں کے اندر، اور کتنے میرے بیسٹ فرینڈ تھے جن کی شادیاں ہوئیں، مجھے اطلاع ہی 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد ملتی تھی کہیں جا کر۔ یہ ذہن بنانا پڑتا ہے ان کا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ کی ہے یا نہیں؟ کیا شک ہے اس میں تمہیں؟ جو قرآن اور حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اگر یہ دنیا کی ہر چیز سے قیمتی نہیں ہے تو پھر بے شک چلے جاؤ، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ قیمتی ہے تو پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ سب سے قیمتی ہے۔ یہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی یہ سارے کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، یہ پڑھائی میری سب سے قیمتی ہے، میرا ایک سبق دنیا مافیہ سے افضل ہے، میں نے اس کو وقت دینا ہے، میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں نے اس کے اوپر سارا کچھ اپنا لگانا ہے، ساری صلاحیات اس کے اوپر کھپانی ہے۔ ایسی یکسوئی دو گے تو پھر اللہ تمہیں نوازے گا، اگر ایسی یکسوئی نہیں دو گے پھر اللہ نہیں نوازے گا۔ اپنے اندر سے چھٹی کے جذبے ہی ختم کر دو کہ چھٹی جانا ہے، نہیں۔ میں رائیونڈ پڑھتا تھا، میرا ایک ساتھی تھا، اس دور کا واقعہ، یہ بھی 2010 کا واقعہ ہے، میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہنے لگا محسن پرسوں میرے بھائی کی شادی تھی۔ میں نے کہا گھر نہیں گئے تم؟ یقین کرو اس کے الفاظ سن کے میرے دل پہ نقش ہو گئے
کہنے لگا، بڑے معصومیت سے اس نے کہا ایسے، اور وہ دل سے بول رہا تھا، کہتا یار حدیث پاک کے سبق چل رہے ہیں تو میرا دل نہیں ماننا کہ یار ناگے ہوں گے اس میں، ایسے ہی 2-3 ناگے ہو جانے ہیں، دل نہیں ماننا، اس لیے میں نے چھٹی ہی نہیں مانگی، میں نے چھٹی ہی نہیں مانگی۔ کس کی شادی ہے؟ سگے بھائی کی، میں نے چھٹی ہی نہیں مانگی۔ اس طرح کے جذبے اگر اپنے اندر پیدا کرو گے پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نوازش ہوگی۔ اور اگر جذبے یہ ہیں کہ ہر چھٹی کے وقت کو میں نے قیمتی بنانا ہے، باہر نکل کر ٹیلوں پر جا کر موبائل کے استعمال سے، ان چیزوں سے، مولانا احسان صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس طالب علم کو دیکھنا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے، فراغت کے بعد کیا کرے گا، اس کے چھٹی کے اوقات دیکھ لو، چھٹی کے اوقات میں جو اس کی مصروفیت ہے وہی فراغت کے بعد کرے گا۔ اگر تو چھٹی کے اوقات میں بھی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اور کتابوں کے اندر ہی منہ مار رہا ہے تو پھر یہ پکی بات ہے انہی کی خدمت میں پیش کرے گا اپنے آپ کو، اور اگر اور مصروفیات ہیں تو پھر ادھر ہی جائے گا۔ اس لیے عزیزم، حصول علم میں سب سے جو اہم ضرورت ہے وہ یکسوئی ہے۔ اپنی زندگی کی پلاننگ کرو، منصوبہ بندی کرو۔ ہماری زندگی فضول نہیں ہے، ہم فارغ نہیں ہیں، ہمارے 24 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، اور یہ کتابیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یاد رکھنا یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ چانس ملتا ہے ان کو پڑھنے کا، بعد میں تو جب بندہ پڑھانے بیٹھتا ہے تبھی کھولتا ہے۔ مولوی احمد بٹلہ صاحب ہمیں ابو داؤد شریف پڑھانے لگے تو کتاب کھولی تو ایسے نا رونے اور ہنسنے کی، یعنی خوشی اور غم کی کیفیت ملی جلی ایک ان پہ طاری ہوگی، تو تعریف پڑھ کے اوپر کہتے آج کوئی پتہ نہیں 42 سال بعد اس کتاب کو کھولا ہے، یعنی جب پڑھی تھی پڑھ کے پھر رکھ دی، پھر موقع ہی نہیں ملا کھولنے کا، آج کھولی۔ تو یہ جو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں نا، قدوری، کنز، بقایا، نور الانوار، اصول الشاشی، ہدایہ، یہ بعد میں بڑی مشکل چانس ملتا ہے ان کو دوبارہ دیکھنے کا۔ ان کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، ایک ایک لفظ کو جان مار کر حل کرو، اس کو حاصل کرو، اپنے اندر سمو، پھر اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی تمہارے اوپر۔ تو یکسوئی کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو حصول علم کے اندر کھپانا، مدرسے کی جتنی پابندیاں ہیں ان کو من و عن تسلیم کرنا اور ان کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرنا۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے قبولیت بھی ہوگی، اور جو عظیم مقصد ہے جس کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ اس کے لیے ہمیں کامیاب بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔